سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر کہ جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان جتلایا ہے۔ ویسے تو اللہ کی ہر نعمت ہی بہت بڑی ہے، لیکن یہاں اس نعمت کو خاص طور سے بطور احسان ذکر فرمایا ہے، تو اس سے اجمالاً اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اس کا احساس بھی انسان کو اسی قدر ہونا چاہیے۔ عام دستور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے حاجت کے وقت میں کام آ جائے، کوئی قرض چاہیے ہو، مجبوری ہو، اس کو قرض مل جائے، ہسپتال میں مریض ہے اس کو خون کی بوتل مل جائے، تو آدمی ساری عمر احسان مند رہتا ہے کہ آڑے وقت میں یہ بندہ میرے کام آیا تھا، اور شریف انسان ہمیشہ اس بندے سے جب ملتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ احسان بہت بڑا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ زندگی کے ہزار کاموں میں سے ایک کام تھا، لیکن جو یہ احسان ہے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں جو انسانوں پر کیا ہے، یہ تو اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس سائنسدان نے بلب بنایا، بجلی ایجاد کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے انسانوں پر بڑا احسان کیا، کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کی قبر میں روشنی ہو جائے۔ اور جس نے اے سی بنایا ہے، ٹھنڈک کے آلات بنائے ہیں، اس نے بھی احسان کیا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ قبر انسان کی ٹھنڈی ہو جائے، اور پھر ہمیشہ کے لیے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو یہ جو احسان ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی صورت میں انسان پر ہوتا ہے۔ جبکہ عام تاثر یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید مذہب یا دین جو ہے یہ تو ایک ہماری جو ہے وہ سائیڈ بزنس ہے، اصل تو سمجھتا ہے کہ کسی کی صحت کی خدمت کر دی آپ نے تو یہ بڑا کام کر دیا، ایمبولینس لے دی یا کسی کو ہسپتال بنا دیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی بڑی خدمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے انسان، کیونکہ یہ دنیا کے مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کی انتہا موت پر ہے، لیکن وہ جو تکلیف ہے اس کی انتہا کبھی نہیں ہے، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی۔ اور اگر کسی کو 10 دن کے لیے بھی خدا نہ کرے جہنم میں جانا پڑا، 1 دن کے لیے بھی جانا پڑا، 1 گھنٹے کے لیے بھی جانا پڑا، تو جہنم تو وہ عذاب ہے کہ جس کے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے اس کی تپش ہے۔ تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے، باقی احسانات سب اس سے نیچے ہیں۔ جبکہ ہم آج عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان تو یہ ہے کہ کسی کے یہ خدمتیں کر دی جائیں، جسے ہیومنزم کہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کو مذہب سے بھی اونچے لے جاتے ہیں
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر ان کی اتباع میں جو اولیاء اللہ ہیں، علماء امت ہیں، ان کی ویلیو انسان کی نظر سے گر جاتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس نے اس چیز کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ کسی کو خون کی بوتل دینا یہ بڑا کام ہے، یا کسی کو جو ہے وہ بے گھر کو گھر بنا دینا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا بھی خدمت ہے انسانیت کی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دے گئے۔ تو ایک تو یہ فرمایا لقد من اللہ کا ایک احسان ہے مسلمانوں پر، اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں ان کا بیان فرمایا۔ 4 فریضے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آپ تلاوت آیات قرآن پاک کرتے ہیں۔ اب اس کو یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کا تذکرہ الگ سے آیا ہے، اور یہ آیت آ رہی ہے براہ راست عرب حضرات کے بارے میں کہ جو قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک صرف سمجھنے کے لیے ہے، یعنی اگر بندے کو سمجھ آ گیا قرآن پاک تو ساری عمر اس کو چھیڑے ہی نہ، ہاتھ نہ لگا، نہیں، جس کو سمجھ آیا ہوا ہے اس کے لیے بھی تلاوت قرآن پاک کرنا ایک الگ سے عمل ہے، جس پر اللہ کے ہاں سے اجر بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ کس کو آیا تھا قرآن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو صرف تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ کئی صحابہ سے آپ نے فرمائش کی کہ مجھے جو ہے اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ فلاں صاحب سے فلاں سورت سنو، تو صحابہ آ کر آپ کو سنایا کرتے تھے۔ تو جو تلاوت کلام پاک ہے، یہ جو بچے صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں مکاتب میں، مدارس میں، یہ بھی مقاصد نبوت کے میں سے ایک بڑا مقصد ہے، یعنی امت میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے، بھلے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہوئی 99 دفعہ، ایک کم 100 دفعہ۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت۔ عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ فرمایا کہ سمجھ کر ہو یا بلا سمجھے ہو، دونوں صورتوں میں قرب کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے ثواب بھی ملتا ہے اور اس کا انسان پر اثر بھی مرتب ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت بذات خود ایک اہم بات ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو فہم کے لیے ہے، اور اس کے سمجھے بغیر قرآن پاک کو طوطے کی طرح رٹنا، اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ بہت جو ہے وہ بے وقوفی کی بات ہے اور بہت ناسمجھی کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ الگ سے ایک بطور مقصد کے بیان فرما رہے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، وہاں بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ پڑھیے، تلاوت کیجیے، اور اس کو کہہ دینا کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ دراصل دین کے مزاج سے ناآشنائی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو یہاں تزکیے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال دونوں کو رذائل سے اور گھٹیا چیزوں سے پاک کر دینا، یعنی ظاہری اعمال جیسے گناہ ہیں، زنا ہے، شراب ہے، حرام خوری ہے، رشوت خوری ہے، جوا ہے اور غصب ہے، چوری ہے، یہ سب چیزوں سے انسان کا عمل پاک ہو جائے۔ اور باطنی اعمال یہ ہیں کہ دل کے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں، کیونکہ عمل جو ہے یہ تو پھل ہوتا ہے، اس کا بیج دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ دل کے اندر برا جذبہ آتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 عمل کی صورت اختیار کرتے آتا ہے۔ تو دل کے اندر جذبات جو ہیں وہ بھی انسان کے پاکیزہ پیدا ہوں، یا اگر برا جذبہ آئے تو وہ اس حد تک مغلوب ہو کہ آدمی گناہ کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا۔ تو یہ دراصل یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر گناہ کا جذبہ جوان ہو گیا ہے، اور جو نیکی کا جذبہ ہے وہ بیچارہ دبتے 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 مغلوب ہو کر رہ گیا ہے، اب وہ نیکی کی جانب چاہنے کے باوجود بھی نہیں جا پاتا۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ویسے تو دل سفید ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لی تو صاف ہو گیا، اگر نہیں کی دوسرا تیسرا کرتے کرتے حتیٰ کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ گویا کہ کینسر کی آخری سٹیج ہوتی ہے، دل کا کینسر۔ عام جسم کے کینسر کو تو بڑا خطرناک سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہدایت کا اور انسان کی اس کامیابی اور سعادت کا آخری درجہ ہے کہ وہ خیر کی بات اس میں اثر نہیں کرتی،
یعنی اس کو خیر کی بات سن کر خیر کی طرف رغبت بھی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ دل کا جو معاملہ ہے اس کو صاف کرنا یہ تزکیہ نفس ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے شامل ہے. اور پھر اگلی چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ تعلیم کتاب. اب یہاں دیکھیں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور پیچھے تلاوت کلام، تو تلاوت الگ ہوئی، تعلیم الگ ہوئی. تعلیم یہ ہے کہ قرآن پاک کے مفاہیم اور معانی، کہ اس کے اندر اللہ نے آپ سے کہا کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اور یہ تعلیم کتاب، یہ حضور کا منصب بیان کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ عربی ہے اور تم سب لوگ بھی عربی زبان سے واقف ہو، آشنا ہو، یہ قرآن پاک ہے، پڑھو سمجھو عمل کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ کتاب تو ہے لیکن اس کے معلم حضور ہیں. جیسے استاد کے بغیر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، آدمی کئی غلطیاں کھا جاتا ہے کسی بھی چیز میں. بے کارے کے بے استاد باشد، آکارے کے بے استاد باشد، بے یقین دانی کے بے بنیاد باشد. فارسی کا ایک مسئلہ ہے کہ جو کام بھی بے استادہ ہوتا ہے، یقین جانو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کہیں نہ کہیں بلنڈر کرتا ہے. تو کتاب یعنی قرآن پاک ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور ایسا ہوا، صحابہ کے اندر ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ عربی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک کے کسی حکم کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ مدعا پیش ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی اس آیت کا تو یہ مطلب نہیں تھا جو تم نے سمجھا ہے. مشہور مثال ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو روزے میں، سحری کے وقت میں. تو ایک صحابی نے کیا کیا، اپنے تکیے پر 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید ایک کالا، اور سحری کھانا شروع کر دی. جب تک اتنی روشنی نہیں ہوگی کہ کالا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے تب تک کھاتے رہے. اور آپ کی خدمت میں آ کر کہیں عرض کر دیا، آپ نے فرمایا بھائی یہ مطلب تھوڑی تھا اس کا. الخیط الابیض سے مراد، حالانکہ ڈکشنری کے لحاظ سے خیط کا ترجمہ دھاگا، ابیض سفید، خیط کا ترجمہ دھاگا، اسود کالا. تو ڈکشنری کے مطابق تو بالکل صحیح ہے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، لیکن کتنی ان کو ٹیکنیکل غلطی لگ گئی. آپ نے فرمایا اس سے مراد تو خیط ابیض سے مراد دن تھا اور خیط اسود سے مراد رات تھی. کالے دھاگے سے مراد جو ہے رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. مقصد یہ ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں جدا ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت میں تب تک کھاتے رہو. اب جو کچھ لوگ آج کل اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ جناب قرآن پاک خود سمجھو، آپ کو مولوی کا محتاج ہونے کی کیا ضرورت ہے، مولوی تو الٹی پٹی پڑھاتا ہے. تو یہ بیچارے بہت بڑی یا تو بددیانت ہیں یا جو مخلص ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور دراصل انسانیت کو پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جب صحابہ جو حضور کے ساتھ رہنے والے اور وہ پیدائشی عرب تھے، عربی کا کلام بہت ان کی نظر میں تھا، جب ان سے غلطیاں ہو گئیں تو عام انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا قرآن پاک میں، اس کا تو انتہا ہی نہیں کہ کتنی غلطیاں کرے گا. اس لیے فرمایا تعلیم کتاب یہ حضور کا خود منصب ہے. مشہور مقولہ ہے، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ اگر کتاب کافی ہوتی صرف تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے قرآن پاک بیت اللہ کی چھت پر نازل کرتے اور اعلان ہو جاتا کہ یہ کتاب ہے، اس کی نقلیں بناؤ اور جا کر اس پر عمل شروع کر دو. لیکن ایسا نہیں ہوا. کتابیں تو 113 یا اس کے قریب کہیں 4 کتابیں ہیں، کچھ صحیفے ہیں، لیکن پیغمبر 1,24,000 آئے ہیں. یعنی کتابیں تھوڑی ہیں لیکن معلم کتاب جو ہے وہ 1,24,000 ہے. تو اصل چیز معلم ہے، اصل کتاب نہیں، کتاب معاون ہوتی ہے. جی والحکمہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم حکمت. حکمت سے مراد دانش مندی. حکمت کا ایک عام مفہوم ہمارے یہاں چلتا ہے، یہ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا جو فن طب ہوتی تھی، طب کو بھی حکمت کہہ دیا کرتے تھے، حکیم طبیب. حالانکہ طب اور حکمت میں کوئی آپس میں کوئی لزوم نہیں ہے. اصل میں طب کو حکمت اس لیے کہتے تھے کہ جو بندہ جتنا سمجھدار ہوتا تھا وہی اچھا طبیب ہوتا تھا. صرف پڑھ لینے سے، ڈگری حاصل کرنے سے طبیب نہیں بن جایا کرتا تھا. جس کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی تھی وہی طبیب ہوا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو حکیم کہہ دیتے تھے. تو حکمت کا مراد، حکمت کا معنی ہوتا ہے فہم، دانش، سمجھ. اور یہ تلاوت کلام، تزکیہ، تعلیم کتاب کے بعد ایک اگلی چیز ہے کہ یہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہوتا، اس کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، یہ کسی بازار میں نہیں ملتی کہ آدمی کہے کہ یہ سمجھداری جو ہے مجھے مل جائے. جیسے آپ کہیں کہ آپ پوچھتے ہیں
کسی بھی بندے سے کہ ڈگری کون سی ہے جی، ایکسپیرینس کتنا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، تو یہ ایکسپیرینس کون سی یونیورسٹی میں بھائی پڑھایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ کہیں نہیں، یہ تو فیلڈ میں جانے سے آدمی کو آتا ہے، اور پھر اس ایکسپیرینس میں سے بھی ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق جو ہے سمجھداری کے مطابق چیزیں حاصل کرتا ہے. تو یہ حکمت جو ہے وہ گہری سمجھ ہے قرآن پاک کی اور دین کی اور شریعت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کو حضور نے کچھ خاص باتیں بتائی ہیں. اسی زمانے سے یہ شروع ہو گیا تھا کہ جو باقی امت سے چھپا گئے ہم. فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ الا فہمن اعطیہ رجل، کہ قرآن تو سب کے لیے برابر ہے، حدیث سب کے لیے برابر ہے، ہاں سمجھ جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ ہے. کہ وہ ہو سکتا ہے میرے پاس زیادہ ہو، اور یقیناً زیادہ تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا اقضاہم علی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کو فرمایا کہ ان کو اللہ نے فیصلے کی، یعنی سچویشن کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی جو فہم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں آتی، یہ تو ایک سینہ بسینہ گویا کہ چلتی ہے. ایک آدمی کے اندر ہے، آگے اس کی شاگردی میں کوئی بندہ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک عرصہ رہتا ہے اور اس کے اندر بھی صلاحیت استعداد ہے، تو یہ گویا کہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ادھر بھی. جیسے اولاد والدین سے کچھ چیزیں سیکھتی ہے، اس کا کوئی نصاب، کوئی سلیبس نہیں ہوتا، وہ خود بخود رفتہ رفتہ ان کے اندر چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے حکمت بھی دین کی گہری سمجھ کا نام ہے جو کہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فریضے ہو گئے: تلاوت کلام، تزکیہ، تعلیم کتاب اور حکمت. یعنی یہ پورا آپ کا گویا کہ نصاب تربیت ہے. اور آپ نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی تھی 1,24,000 صحابہ، پھر ان میں سے بھی اہل علم صحابہ، وہ ان سارے نصاب سے گزرے تھے اور وہ پھر کامل ترین انسان بنے. حالانکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. اور یہ بھی آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ 23 سال کے زمانے میں ایک شخص جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کہیں وہ کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھا، وہ اتنی بڑی جماعت ایسی کامل لوگوں کی تیار کر جائے کہ غیر مسلم بھی اس پر رشک کرتے ہوں، یہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.